یہ آخری حج میرا اور ان کا اکٹھا تھا، ہم دو تھے۔ وہ جس وقت نظام رحمت سے گزرتے تھے وہ پڑھتے تھے اللہم انی اسألک الراحۃ عند الموت والعفو عند الحساب۔ خدا بندہ موت کے وقت مجھ پر آسانیاں کر دینا، اور جب میں تیرے سامنے بوقت حساب پیش ہو جاؤں تو اس وقت تو مجھے معاف کر دینا۔ یہ بار بار انہوں نے مجھے کہا۔ میں حرم میں جب جاتا نظام رحمت میرے سامنے آتا، میرے منہ سے یہی دعائیں نکلنی شروع ہو گئی۔ آج وہ صبح اٹھے ہیں، انہوں نے غسل فرمایا، اپنے مصلی پہ جا کھڑے ہوئے، جیسے وقت تہجد وہ عموماً کھڑے ہوتے تھے 2-2:30 بجے، اور اس کے بعد انہوں نے یکدم سے اپنی لائٹ کمرے کی خود ہی آف کر دی ہے۔ اہلیہ پوچھتی ہیں کیوں آپ نے اپنی لائٹ آف کی؟ مولانا نے کچھ جواب نہیں دیا اور بستر پر دراز ہو گئے، اور آپ صرف 1 یا 2 منٹ کے اندر ان کی جان پرواز کر گئی۔ اللہم انی اسألک الراحۃ عند الموت، موت کی تمام راحتیں ان کو نصیب ہو گئیں۔ اور اب آج آپ سب کھڑے ہیں، اب دوسرا مرحلہ ہے والعفو عند الحساب۔ حساب کے وقت وہ معافی چاہتے تھے، وہ کہتے تھے اللہم حسبنی حسابا یسیرا۔ نامہ اعمال نہ کھلے، خدا کے سامنے آئے اور نکل جائے۔ نامہ اعمال میں سے پوچھ نہ ہو، اگر پوچھ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے بچ کر پوچھ ہو، اور دامن رحمت میں اللہ مجھے لے لے۔ زندگی بھر انہوں نے 2-3 کام کیے ہیں۔ ایک، انہوں نے تجدید احیاء دین کا کام کیا، دین کو ریویو کیا، لوگوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا دین پیش کیا۔ دوسرا، انہوں نے اتحاد امت کا کام کیا، لوگوں کو جوڑ دیا آپس میں کہ سب جڑ جائیں، آپس میں ایک ہو جائے، متحد ہو جائے۔ تیسرا، انہوں نے اسلامی نظام حکومت احیاء اسلام اور خلافت کے لیے کام کیا عمر بھر، اور اسی کے لیے لوگوں کو تیار کیا۔ اور چوتھا، انہوں نے یہ کیا کہ لوگوں کو آخرت کی تیاری کرواتے رہے۔ اور پانچواں کام آپ سب نے دیکھا ہے، مولانا اسحاق صاحب کی ان سب باتوں سے ہٹ کر جو اہم کام ہے، جو آج سب کی نظروں سے بھی پنہا ہے، وہ ہے خدمت خلق کا۔ ہر جمعے کسی کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، میرے سامنے وہ علماء سب کے سب مولانا کے سامنے رکا لکھ کر بھجواتے کہ فلاں کی بیٹی کی شادی ہے، آپ امداد کروا دیں، فلاں کا قرضہ دلا دیں، فلاں بچے نے امتحان میں پاس ہونا ہے، اس کے لیے کے پاس پیسے نہیں ہے، وہ اپنا داخلہ بھجوا دیں۔ بے شمار ڈاکٹر بنے، بے شمار انجینئر بنے، بے شمار لوگوں کے کاروبار کی ساکھ کو دوبارہ انہوں نے پیسہ اکٹھا کر کے بحال کیا۔ اور میں گواہ ہوں اس چیز کا کہ ان کے ہاتھ میں جو کچھ آیا انہوں نے خلق خدا میں بانٹ دیا۔ وہ کسی کے آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے، وہ کہتے تھے لوگ، میں کہتا تھا لوگ جھوٹا روتے ہیں، وہ کہتے تھے اگر جھوٹا بھی روتے ہیں تو خدا کے نزدیک جائیں گے، خود ہی حساب پالیں گے، مجھے تو ان کا یہ جھوٹ بھی قبول ہے۔ تو انہوں نے اپنی زندگی میں یہی پیغام دیا، اور انہوں نے مرنے سے پہلے مجھے 2-4 وصیتیں کی تھی، جو عموماً میں ان کو گھر چھوڑتے وہاں بیٹھتے ان سے پوچھتا تھا کہ آپ مولانا کیا فرماتے ہیں؟ کہ ایک ضرور اعلان کر دینا، مسلمان اہل قبلہ کی تکفیر مت کرے۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے کلمے کی لاج رکھیں۔ کوئی آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ بغض اور کینہ نہ رکھے کہ یہ فلاں فرقے سے ہے، یہ فلاں فرقے سے ہے۔ وہ فرقے والا کچھ جواب دیتا رہے گا، اس میں ضد نہ کریں۔ کسی اختلافی مسئلے کو ایشو بنا کر ایک دوسرے پر بمباری اور خون ریزیاں مت کرو۔ انہوں نے اسلام کے ساتھ تو محبت کی، لیکن پاکستان کے ساتھ بھی انتہا درجے کی محبت کی ہے۔ انہوں نے اس وطن عزیز کے لیے ہمیشہ خیر خواہی کی دعائیں مانگی، اور پوری کی پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ عالم اسلام میں جہاں کہیں مسلمان بس رہے ہیں، کیا کفار کے اور کیا خود مسلمانوں کے، وہاں پر ہر ملک کے اندر امن اور ایمان سے رہیں، اور خود اپنے آپ کی اصلاح کے غرض سے اپنے اندر سے وہ تمام اخلاقی برائیوں کو دور کر دیں کہ جن برائیوں کی وجہ سے ہم آج ایک دوسرے کے دشمن بنے بیٹھے ہیں، اور ایک دوسرے کا مال لوٹ کو سوٹ کر کے کھا رہے ہیں، اور طرح طرح کا رزق حرام سمیٹ رہے ہیں۔ آپ حضرات سے یہی ایک فقط گزارش ہے، لمبی چوڑی تقریریں میرے پاس نہیں ہیں، اب صرف فقط اتنا ہے کہ آپ سب جنازے کی تیاری کے لیے کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ العزیز۔ اس کے بعد ان کی وصیت کے مطابق جیسے حرمین شریفین طیبین میں جنازہ ہوتا ہے ویسے جنازہ ہوگا۔ جنازہ خاموش ہوگا اور ایک سلام کے ساتھ ہوگا۔ یہ انہوں نے عمر بھر یہی کام کیا اور یہی جنازہ پڑھایا۔ جس نے کہا آپ 2 پھیرے، مولانا نے کہا میں کسی اور سے پڑھا لیں۔ تو عزیزم، میری آپ سے گزارش ہے، اس وقت وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں۔ وہ جتنے مرضی بڑے عالم ہیں، لیکن خدا کے سامنے سب محتاج ہیں، بے بس ہیں۔ اللہ ایک وحدہ لا شریک غنی ہے، ہم سب فقیر ہیں۔ آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ اپنی خصوصی دعاؤں میں انہیں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز کسی آدمی نے اگر مولانا سے کوئی لین دین کرنا ہے تو اس کے لیے ہمارے یہاں عاصم بھائی اور قاسم بھائی تشریف فرما، ان کے بیٹے، وہ مولانا سے لین دین ان کے لیے لین دین کر سکتے ہیں۔ لیکن مجھے اتنا پتا ہے ہمارے مولانا نے دیا ہے، لیا نہیں۔ اور کسی آدمی سے خدا را سختی میں
या मौलाना से कोई ऐसा हुआ कि लफ्जिश हो गई, कोई कोताही हो गई, किसी को भी कुछ कहा, आपसे मेहरबानी है, आप खुदा के वास्ते माफ कर दें, अल्लाह आपकी सय्यात को माफ कर देगा, अल्लाह आपकी हसनात को कबूल करेगा। दिल खुला करके उनका जनाजा पढ़ लें। उन्होंने हमेशा दिल खुले की और फराख दिली की हमें बात की है। मैं आप सबके साथ ये कहना चाहता हूँ कि हम जुमे के रोज भी उनकी मस्जिद में सब लोग इकट्ठे होंगे। वो लोग जो ताज़ियत या पुरसे के लिए या कोई तजवीज़ देने के लिए, उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास आएंगे, हम उनका खुले दिल से वहाँ पर खुशामदीद उनको कहेंगे। आप सबके आने का बहुत शुक्रिया। मैं ये चंद अल्फाज आपके गोश गुजार कर चुका हूँ। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है वल अफ़्वा इंदल हिसाब, मौलाना हिसाब के लिए जा रहे हैं और इस वक्त कब्र में उनके साथ कोई नहीं है सिवाय उनके अमाल के और आपकी दुआओं के। मेरी आपसे ये दरख्वास्त है इस आखिरी वक्त में उनके लिए दिल से दुआएं निकालें। मुझे वो अफराद भी नजर आते हैं, मौलाना ने लोगों से हमेशा अपनी कोताही की माफी मांगी, लिल्लाहि फिल्लाहि। आप मौलाना को हर लिहाज से माफ कर दे और जो दुआ आप सच्चे दिल से अपनी जुबान में आती है